بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت نے طالبان کے 3 معروف رہنماؤں کو مشروط طور پر رہا کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، طالبان رہنماؤں کی رہائی افغان حکومت کی ان کوششوں کے طور پر سامنے آئی ہے جن کے ذریعے طالبان کی قید میں موجود 2 امریکی اور آسٹریلوی یونیورسٹی پروفیسرز کو رہا کرانا مقصد ہے۔ ناظرین کرام، امریکی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اشرف غنی نے ٹی وی پر براہ راست نشر کیے گئے پیغام میں بتایا کہ افغان عوام کے مفاد میں طالبان رہنماؤں کی مشروط رہائی کا فیصلہ ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ افغان صدر کی جانب سے یہ اعلان ایک نازک وقت پر سامنے آیا ہے کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کی جانب سے مستقل حملوں کے بعد ستمبر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات روک دیے تھے۔ دوسری جانب اشرف غنی کی حکومت کے مستقبل سے متعلق بھی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ 28 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے نتائج تاحال جاری نہیں کیے گئے۔ انتخابات کے ابتدائی نتائج 14 نومبر کو متوقع ہیں۔ ناظرین کرام، اشرف غنی نے قوم سے خطاب کے دوران بتایا کہ طالبان سے منسلک حقانی نیٹ ورک کے جن 3 رہنماؤں کو رہا کیا گیا ان میں انس حقانی، حاجی مالی خان اور حافظ راشد شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان طالبان رہنماؤں کو 2 پروفیسرز کی رہائی کے شرط کے بدلے رہا کیا گیا ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ رہا ہونے والے تینوں طالبان رہنما ملک میں موجود ہیں یا بیرون ملک جا چکے ہیں۔ ناظرین کرام، طالبان یا حقانی نیٹ ورک کی جانب سے تمام معاملات کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی انہوں نے اغوا کیے گئے آفیسر پروفیسرز کو آزاد کرنے کا کوئی اشارہ یا وقت دیا ہے۔ ناظرین کرام، اشرف غنی کا کہنا تھا کہ یہ طالبان رہنما کابل کے باہر بلگرام جیل میں افغان حکومت کی قید میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کے احترام کے اظہار کے لیے افغان حکومت اور قوم نے ان 3 طالبان رہنماؤں کو مشروط طور پر رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنہیں ہمارے بین الاقوامی پارٹنرز کے قریبی تعاون سے دیگر ممالک سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ طالبان طویل عرصے سے حقانی نیٹ ورک کے سربراہ اور طالبان کے نائب سربراہ سراج الدین حقانی کے چھوٹے بھائی انس حقانی کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، انس حقانی کو 2014 میں بحرین سے گرفتار کر کے افغان حکومت کے حوالے کیا گیا تھا جس نے بعد ازاں انہیں سزائے موت سنائی تھی، تاہم یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ انہیں یہ سزا کب دی جائے گی۔ طالبان نے امریکی کیون کنگ اور آسٹریلوی تھموتھی ویکس کو 2016 میں کابل میں امریکی یونیورسٹی کے باہر سے اغوا کیا تھا جہاں وہ بطور اساتذہ کام کرتے تھے۔ اگلے سال طالبان نے دونوں کی ویڈیوز جاری کی تھیں جس کے بعد امریکی فوج نے ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا، تاہم دونوں کی بازیابی عمل میں نہ آ سکی تھی۔ افغان صدر کا مزید کہنا تھا کہ طالبان رہنماؤں کی رہائی کا ایک مقصد براہ راست امن مذاکرات کی راہ ہموار کرنا بھی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے 2 مختلف ذرائع سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر رپورٹ میں کہا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں موجود طالبان کے وفد اور امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کے مابین ملاقات ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ ماہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات منسوخ کیے جانے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب دونوں فریقین کی ملاقات سے متعلق خبریں گردش میں ہیں۔ ان مذاکرات کا مقصد جنگ زدہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کا منصوبہ تشکیل دینا تھا جس کے جواب میں طالبان سیکیورٹی ضمانت دینے پر راضی ہوتے، تاہم کابل میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں ایک امریکی فوجی سمیت 12 افراد کی ہلاکت پر امریکی صدر نے مذاکرات منسوخ کر دیے تھے۔ ناظرین کرام، ذرائع کا حوالہ دے کر دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں دونوں فریقین مابین 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں باضابطہ طور پر مذاکرات کی بحالی کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، ایک سرکاری عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ طالبان رہنماؤں کی زلمے خلیل زاد کے ساتھ ملاقات ہوئی اور دونوں فریقین کو امن عمل کے لیے ملاقات کی اہمیت کے حوالے سے قائل کرنے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملاقات میں امن عمل پر باضابطہ گفتگو نہیں کی گئی، البتہ اعتماد کی بحالی کا عزم ظاہر کیا گیا۔
دوسری جانب یہ امر مد نظر رہے کہ اسلام آباد میں موجود امریکی سفارت خانے اور واشنگٹن میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس بارے میں تبصرہ کرنے سے گریز کیا کہ آیا دونوں فریقین کے مابین ملاقات ہوئی ہے یا نہیں۔